والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ پانی میں ایسی کیا چیز ہے جس کو استعمال کرنے سے ہم پاک ہو جاتے ہیں؟ پانی میں ایسی کیا چیز ہے جس کو استعمال کرنے سے، یعنی کہ فور ایگزامپل ہم وضو کرتے ہیں یا ہم نہاتے ہیں، وضو کرنے سے یعنی کہ ہم پاک ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز بھی ہم پہ یعنی کہ اثر انداز نہیں ہوتی، اور یہ معاملات، تو یہ کیا پانی میں ایسا کیا ہے؟ تو بھائی سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ دیکھیں، ذہن میں واقعی یہ سوال ایک جنم لیتا ہے کہ آیا ایسا کیا ہے کہ جس کو صرف ہاتھ دھو لینے سے، یہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک نے فرمایا رات کو وضو کر کے سو، ٹھیک ہے، آپ وضو کر لیں، آپ کے گرد کوئی بھی شیطان یا کوئی چیز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہے، بھئی ایسا وضو میں کیا ہے کہ ہاتھ دھو لینے سے، منہ دھو لینے سے، پاؤں دھو لینے سے جو ہے ہم پاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مطلب ان کے شیاطین یا جنات آپ کے قریب نہیں آتے اگر آپ نے وضو کیا ہوا ہے۔ تو ایسا کیا ہے پانی کے اندر کہ جو صرف وضو کر لینے سے، اچھا پھر ہم فور ایگزامپل ہم بستری کرتے ہیں، انٹر کورس کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پانی سے نجاست صاف کرتے ہیں، نہا لیتے ہیں، ہم پاک ہو جاتے ہیں، ایسا کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر تھوڑا سا ہم یہاں سائنسی بھی دیکھ لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بھئی ہم پیاس بجھانے کے لیے اور کوئی چیز پیتے ہیں لیکن پھر بھی اس سے پیاس نہیں بجھتی، پیاس صرف پانی سے بجھتی ہے، آخر ایسا کیا ہے؟ تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ایک دفعہ یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا ہے نا، تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے سوچا، میں نے کہ یار یہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب ان کے ایسا کیا ہے پانی کے اندر نا۔ تو ان دنوں میں قرآن پاک کو نا پڑھ رہا تھا ترجمے کے ساتھ نا، تو میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس سوال کا نا جواب سمجھنا۔ تو اب یقین کریں میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے جگہ سے گزرا تو قرآن پاک پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے ایک کچھ آیتیں میرے سامنے آئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے جب میں نے زمین بنا ڈالی، زمین بنانے کے بعد اس کے اوپر پہاڑ جو ہے گاڑے تاکہ وہ ان بیلنس نہ ہو، زمین کو لے کے ڈولے نہ، پھر میں نے وہاں بارش برسائی، اور بارش بھی کوئی یہ نہیں کہ ایک دو دن، یعنی کہ اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی کہ آپ کی زمین کا ایک تہائی حصہ، یعنی کہ تین حصے جو ہے، کہتے ہیں نا 3 حصے زمین میں پانی ہے، تو 3 حصے پانی بھر گیا۔ اب آپ میری بات کے قریب تو پہنچ رہے ہوں گے جو میں سوچ رہا ہوں یا جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جو مجھے سمجھ آئی تھی بات۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ جو پانی ہم زمین سے نکال رہے ہیں، جو پانی ہم زمین سے نکال رہے ہیں، آیا تو وہ بھی آسمان سے ہی ہے، اللہ کے حکم سے آیا۔ تو جو چیز اللہ کے حکم سے آئی تو پاک تو وہی کرے گی نا۔ تو پانی اس لیے آپ کو پاک کرتا ہے کیونکہ یہ آسمان سے آیا ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ بات جب ذہن میں آئی تو مجھے بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ میں نے آسمان سے پانی اتارا۔ جب اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو لازمی سی بات ہے اس پانی سے ہی ہم پاک ہوتے ہیں نا۔ سو سمپل۔ تو یہ جو مجھے یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو میری اپنی الحمدللہ میں نے اللہ سے دعا کی، مجھے بات سمجھ آ گئی، اور میں تو میرا فہم جو یہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ پانی جو ہے، کیونکہ یہ پاک پانی آسمان سے اترا تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم اس سے پاک ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔